الرحمن الرحیم۔ میری والدہ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کر دیں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، ان کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ میرے بھائی کی والدہ صاحبہ کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ بچوں کو بھی اللہ پاک کی ذات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت حکیم الامت حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ دعا تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا خود عبادت ہے۔ دعا جیسے نماز پڑھنا عبادت، اس طرح دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ عبادت سے مقصود دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، کیونکہ عبادت سے مقصود توجہ اللہ ہوتی ہے، اور دعا میں بھی کامل توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی حاجت کے لیے ہو، لیکن توجہ انہی کی طرف ہوتی ہے کہ دعا میں بھی کامل توجہ دعا میں بھی کامل توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتی ہے۔ تو دعا ہے وہ تو ہر حال میں کرنی ہے۔ ہاں، بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دعا مانگنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دعا مانگتے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ دعا مانگتے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو ہر حال میں مانگنی ہے، اور کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ آپ یہ بھی سوچیں ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے کوئی جھولی خالی جائے گی؟ اللہ بھر کر دیں گے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ہمارا سر سے لے کر پیر تک ایک ایک روم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ جسم کے اوپر جو روح ہے یہ خود اللہ کی نعمت ہے۔ آپ دیکھ لیں سر پر بال نہ ہو تو کیا ہے، ان کے اوپر نفع بولا جاتا ہے، بال تر بیچارے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مسلم بال لگوانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہتے۔ یہ رنگ ہے، یہ رنگ بھی اللہ کی کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آپ دیکھ لیں برس کی بیماری میں آپ دیکھ رہے ہو نشان پڑنا شروع ہو جاتے ہیں زیادہ تر۔ تو بہرحال اللہ پاک کی بار حدیث میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، کبھی دکھا کر دیتے ہیں، کبھی چھپا کر، ورنہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے دین کی گہری سمجھ کی دعا فرما دیں، اور خاتمہ بالخیر کی بھی ہے انشاءاللہ بھائی۔ الحمدللہ بس جو علماء دین ہیں ان کی نیک صحبت اختیار کیا کریں۔ الحمدللہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے
مہربانی فرمایا اللہ پاک دین کی جو بنیادی باتیں ہیں یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے ایک جملہ کہتے رہتے ہیں 6 نمبر ہیں 6 نمبر 6 نمبروں میں ایک نمبر کیا ہے علم و ذکر ہے علم و ذکر علم و ذکر علم و ذکر کا مطلب کیا ہے وہاں بتلاتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ جس سے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزر سکے کتنی پیاری بات ہے اتنا علم تو سب کے لیے اب دیکھو نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے لہذا نماز کے جو موٹے موٹے ضروری مسائل ہیں ان کا سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے سیکھنا شروع کر دے تو نماز یاد نہیں ہے نماز کو چلو کم نماز کا موٹا موٹا طریقہ سیکھ لے ضروری جو قرآن کی ہے جو فرض مقدار ہے وہ بھی یاد کرنے کی کوشش کرے جب تک یاد نہ ہو تو کم از کم سبحان اللہ کہتا رہے سبحان اللہ ہے جتنا ہو سکے کم از کم ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور ساتھ ساتھ کوشش کرے یاد کرنے کے لیے اہلیہ والدہ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کو کامل مومنین میں شامل فرما لے آمین آمین اور مجھے بھی اللہ ایسا بنا دے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میں بن جاؤں ہاں بھائی یہ تو بھائی واقعی ایسے ہی ہے ہمارے شیخ الاسلام محرم مفتی تقی عثمانی صاحب دام برکات العالیہ ایک جگہ تشریف فرما وہاں پر ایک نیک صاحبزادے وہ حرس سے کرنے لگے ایک صاحبزادے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب دام برکات العالیہ خدمت رکھنے لگے آپ دعا کریں کہ میں آپ جیسا بن جاؤں آپ دعا کریں کہ میں آپ جیسا بن جاؤں حضرت نے عجیب جملہ فرمایا مان لگے آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہم کو ایسا بنا لے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں پسند آ جائیں اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا دعا یہی ہے اللہ یہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں پسند آ جائیں آپ کے پسندیدہ بندے بن جائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بڑے حضرات کی نظر اسی پر ہے اسی حدیث پر انما الاعمال بالخواتیم بے شک خاتمے کا دار و مدار اعمال پر ہے انما الاعمال بالخواتیم بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے یاد رکھنا
میں نے خواب میں خود کو اپنی والدہ سے جھگڑتے دیکھا ہے۔ بھائی باہر کیا معاملہ ہے؟ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے پھر تو یہ وسوسہ ہے الحمدللہ ہے، اور اگر باہر بھی ایسا ہی معاملہ ہے جو خواب میں ہے، اگر باہر بھی ایسا معاملہ ہے تو کوشش کریں جہاں تک ہو سکے اپنی والدہ کے ساتھ محبت سے پیش آئے، ادب و احترام سے پیش آئے، اور ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ بعض علماء بزرگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے سر جھکانے کو منع فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہاں لیکن بہرحال گنجائش ادباً تعظیماً ہے، کوئی تھوڑا بہت جھک کر بھی سلام کر لے تو گنجائش ہے، بلکہ بعض علاقوں میں تو میں قال کو تو وہ تو گھوڑے کو ہاتھ لگاتے ہیں ہمارے مولانا وسائل سادہ مکاتب والیہ پھر تمہارا فوری ہو ہے فوری ہو کتنوں کو پکڑ لیتے ہیں الحمدللہ، تو وہ سننے لگے کہ ہمارے علاقے کی روایات ہیں کیسے ہوتی ہیں، گنجائش اس میں الحمدللہ ہے۔ تو ایک بات ہے، ہر ایک علاقے کے اپنے اپنے ادب و احترام کے کچھ اپنے ہیں طور طریقے ہوتے ہیں، ان میں گنجائش ہے الحمدللہ۔ میں جب اللہ رسول کی محبت مانگتا ہوں رات کو نیند نہیں آتی، جب اللہ سے اللہ کو مانگتا ہوں پھر بھی نیند نہیں آتی۔ اے اللہ یہ دل آپ لے لیں۔ بھائی کوئی دماغ میں خشکی ہوگی آگے کہاں ہے کہ بھائی اللہ سے تو خیر ہاں کریں، بس ایسا ہے آگے بھائی اللہ پاک کی ذات الحمدللہ، اللہ پاک کی ذات آپ مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ اپنے سر کو تیل لگایا رہا ہے، جو مقویات ہیں دماغ کے لیے جو مقوی چیزیں ہیں وہ استعمال کریں الحمدللہ۔ ہاں بعض دفعہ دماغ میں خشکی آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے۔ بہرحال اس کے لیے کوئی اور اپنا کوئی علاج معالجہ کسی حکیم سے، اچھے حکیم سے مشورہ کر کے اپنا علاج وغیرہ بھی کروا لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ پہلے ایک اور عالم دین سے بیعت ہیں تو بس انہیں سے تعلق قائم رکھیں، باقی جو الحمدللہ کوئی تبرکن کلمات کہہ بھی لیں تو گنجائش ہے، ورنہ اگر پہلے سے کہیں سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں تو پھر ہے نا انہیں کے سائے میں رہے الحمدللہ۔ باقی یہاں بھی جو خیر کی بات ہے وہ بھی اپنے بڑوں کا ہی فیصلہ ہے۔ ایک صاحب غیر شادی شدہ ہیں، ایک مولوی صاحب غیر شادی شدہ ہیں اور ایک عالمہ سے نسبت طے شدہ ہے، وہ بنات اور بنین دونوں میں پڑھاتے ہیں، ساتھ امامت و خطابت بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دل دنیا کی محبت اور برے کاموں میں پھنس چکا ہے، میں جلب اور قوم لوط علیہ السلام کی بیماری میں مبتلا ہوں، شادی کو دل نہیں چاہتا کیونکہ اپنے آپ کو نامرد سمجھتا ہوں، رہنمائی فرما دیں، اس بیماری سے اور برے کام سے چھوٹ جائیں۔
بھائی ہمت سے کام لیں اور ان گندے کاموں سے الگ ہو جائیں الحمدللہ۔ اور پھر مزید اپنی قوت کو بحال کرنے کے لیے بس جہاں تک ہو سکے کسی حکیم سے اپنے کوئی علاج معالجہ بھی کروانا ہے، ورنہ مشکل پیش آتی ہے۔ دیکھو بعض دفعہ غلط کاموں کی وجہ سے ہمارے حضرت شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کراچی میں یہاں ایک نوجوان ان کی شادی ہوئی لیکن باہر ملک میں گئے کسی ہیں وہاں پر اپنی جوانی غلط کاموں میں ضائع کر دیا، اور جب یہاں پر آئے تو گھر والوں نے شادی کی اور وہ شادی قابل نہیں آتا۔ ہمارے نیک صاحب فرماتے تھے مرد ہو صحیح تو وہ جھونپڑی میں بھی گزارا کر لے گی، اور اگر مرد نہ ہو تو پھر وہ کوٹھی میں بھی گزارا نہیں کرے گی، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو جاتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بھائی یہ جوانی ہے نا اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہاں اللہ پاک کی ذات، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فون بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے جو پڑھے لکھنے والے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہے ہاں فون بھائی آپ بھرا کلی بس یہ اپنے بھائیوں کے لیے ایک نیک مشورہ دیا جا سکتا ہے یاد آ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے کتنے حالات ہیں، بیچارے بچے ہیں جب زندگی برباد کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں پھر روتے ہیں۔ تو فون بس ہیں ان غلط کاموں سے غلط عادتوں سے الگ ہو جائیں، کوشش بس اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہوں گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے گناہ کے کام سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں، کسی نہ کسی نیک کام میں جائز کام میں لگائی رکھیں اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خانہ خالی را دیو میں گیر دیا کرنا، خانہ خالی یعنی گھر اگر خانہ خالی را دیو میں گیرا تو گھر خالی ہو تو جنات اس میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے، اللہ اپنے بھائیوں کی اللہ ہر طرح حفاظت فرمائے، اللہ اصول کے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور توبہ بھی کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ کرو فرمائے۔ آپ کا مرید ہوں، 313 دفعہ استغفار، 313 دفعہ درود شریف، 313 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کی اجازت ہے۔ ہاں دیکھو اب ہمارے ہاں وظائف اختیاری ہیں، اپنی ہمت کے مطابق پڑھ لیا کریں، اور آپ میں اگر ہمت ہو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہے تو پھر پڑھنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پانی سادہ پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ آپ نے فرمایا کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے۔
ہماری زندگی اس کاموں سے بھری پڑی ہے، ہم سے والدین کے دل ٹوٹے، بہن بھائیوں کے، دوست رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے بس، یہ الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ بھائی کوئی چھٹی میں گناہ کی چھٹی نہیں مل سکتی آدمی، بھائی گناہ کے جو کام ہیں جو ہو گئے، غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگو اور معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک ہدایت، اللہ تعالیٰ اپنے ہاں جہاں بھی اندیشہ ہو، کسی کا دل ٹوٹا ہے، تکلیف پہنچی ہے، ہو سکے ان سے ہی معافی مانگے، اللہ سے توبہ و استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نا، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک ہدایت، اللہ تعالیٰ اللہ پاک ہدایت، اللہ تعالیٰ اللہ پاک مہربانی فرمائے دے۔ اللہ تعالیٰ شفا نہ یہاں صاحب ہیں، ایک صاحب تھے کہ میری بات سننا 5 منٹ، صاحب تھے ایسے میری علیحدہ بات سننا، کوئی ایک صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے نماز تو مسافر ملتے وقت کہہ رہے تھے کہ میری بات سننا۔ ایک مسئولات نے مسئلہ پوچھا ہے، اگر وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مفتی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھے تو اس کی اجازت ہے؟ ہاں گنجائش ہے، اہل حق حضرات میں سے اگر کوئی اپنا کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہے تو گنجائش ہے۔ اللہ نے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا ہے، اچھا نام تجویز فرما دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، عائشہ صدیقہ رکھ لیں، عائشہ صدیقہ رکھ لیں، فاطمہ رکھ لیں، الحمدللہ، خدیجہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ ان کے نام پر رکھ لیں، حلیمہ رکھ لیں، کوئی بھی نیک نام صحابیات کے نام پر رکھ لیں۔ اصلاح نفس اور نیکیوں کی توفیق، استقامت اور حسن عاقبت کے لیے دعا، آمین۔ اللہ اپنے بھائی کی اللہ تعالیٰ اللہ اور ہم سب کو اللہ پاک کی ذات توفیق نصیب فرمائے، اپنے نفس کے اصلاح کی، الحمدللہ اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں، اصلاح کے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ ابھی جتنی باتیں ہیں یہ جتنی پرچیاں ہیں یہ سب اپنی اصلاح کے لیے ہے، الحمدللہ۔ ہاں وہ اب آپ دیکھ لیں اس میں وہ کہ حال ایک کا ہے، مرض ایک ہی ہے، اور دوا سب کے لیے ہے، الحمدللہ، نسخہ شفا سب کے لیے ہے، الحمدللہ، اللہ کی رحمت۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ ہم انہی احوال کے لیے اپنے ہر کی خدمت میں خط لکھتے تھے، یاد میں باقاعدہ ہے خط، اس میں پھر خط پھر جواب میں بھی آہستہ سے بعد 15-20 دن کا 20 سے بھی زیادہ پھر جواب میں لگ جاتے تھے، پھر جواب پڑھ کر پھر وہ خط پڑھتے ہیں اور اس میں پھر اپنے حال کی
اس میں جب دوا دیکھتے تو بس دل خوشی سے بھر جاتا ہے الحمدللہ۔ اب اللہ نے یہ بڑوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ، اب اللہ کا شکر ہے۔ چلو کچھ بھائی اب آپ کو لمبا انتظار نہیں، اب نقد انشاءاللہ ہے الحمدللہ۔ یہ چیزیں ہیں تھوڑی بہت اللہ پاک نصیب فرما دیتے ہیں، اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ پھر چیزیں ہیں وہ کتاب میں مرتب ہو کر آ گئی ہیں، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے ساتھیوں کو۔ میں حوالہ الصالحین کا مطالعہ کر رہا تو عجیب عجیب چیزیں مجھے یاد بھی نہیں آتی کب ہوئی وہ باتیں مجلس کو اللہ قبول فرما لے تو بس وہ سب فائدے کی چیزیں ہیں الحمدللہ۔ منزل قرآن کی یاد کرنے میں سستی آ رہی ہے، اور قضا نمازیں بھی نہیں پڑھی جا رہی، کیا کروں پریشان ہوں۔ دیکھو قرآن پاک کی منزل کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بعض دفعہ کچھ بچے آتے ہیں قرآن پاک کے حافظ، کہتے ہیں ہماری منزل کمزور ہے، ہماری منزل کمزور ہے۔ دیکھو قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ ہے، جن کی منزل کمزور ہے تو میں نے رکھیا تھا قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ جو بالکل غیر حافظ ہے ان کے لیے رکھ کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کو یا بھائی معلوم آگے سامنے تشریف رکھنا ہے، اچھا چلو پھر اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان بس قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لیں، بس قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ کا قرآن پاک کو یاد کرنے کی نیت کر لیں، بلکہ اور پھر ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہے۔ قرآن پاک کو یاد کرنے کی نیت کر لیں، پھر دیکھو پھر تین آیتیں پانچ، ایک آیت، تین آیتیں، پانچ آیتیں یاد کرنے کی نیت سے پڑھتے رہے، تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہے، یاد کرنے کی نیت سے پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ یاد کرتے کرتے موت آ گئی تو اللہ پاک کی ذات حافظوں میں اٹھائیں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے قرآن پاک یاد کرتے کرتے موت آ گئی، اللہ قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، اور جو قبر میں قرآن پاک یاد کرواتے ہیں الحمدللہ۔ تو قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ یہی ہے کہ یاد کرنے کی نیت کر لیں، اور پھر تھوڑا تھوڑا حسب توفیق یاد کرنا شروع کر دیں۔ وہ تو روز 3 آیتیں بھی یاد کر لیں، 6 سال میں آپ قرآن پاک کے حافظ ہو جائیں گے۔ اس سے اگر آپ ہم بعض آیتیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں، آخری پاروں میں جیسے اس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، وہ طور و کتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور، اب وہ طور ایک آیت ہے، وہ کتاب مسطور یہ الگ آیت ہے، یہ سب چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ یاد کرنے کے لیے میرے نانا جی تھے، نانا جی مجھے یاد پڑتا ہے، ہمارے نانا جی پاکستان بننے سے پہلے، دہلی سے پہلے نہیں، ہندوستان کی پیدائش حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق یاد رکھا، ناظرہ قرآن پاک پڑھ رکھا تھا، اپنا اچھا پڑھ رکھا تھا قرآن پاک، پھر شوق ہوا کہ میں قرآن پاک یاد کر لوں، تو ساری زندگی یاد کرتے رہے، بڑھاپے تک یاد کرتے رہے، یاد کرنا۔ اور اخیر مجھے یاد ہے میں کھیتی باڑی جب کرتے تھے تو وہاں کھیت میں آم کا ایک درخت تھا، وہاں آم کی ڈالی کے ساتھ ایک غلاف میں قرآن پاک لپیٹ کر آم کی ڈالی کے ساتھ باندھ رکھا، آم کی شاخ کے ساتھ باندھ رکھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہر چلا کر فارغ ہوتے، کھیتی باڑی کام سے فارغ ہوتے، بس وہ قرآن پاک کا نسخہ وہ آم کی شاخ سے کھول کر اتار لیتے تو قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیتے۔
اس انداز سے قرآن پاک یاد کرتے رہے، پوری زندگی یاد کرتے رہے، خیال کوئی 15 یا 16 پڑھے حفظ ہوئے، 15-16 پڑھے حفظ ہوئے پوری زندگی میں، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ جو کوئی قرآن پاک یاد کرتے کرتے دنیا سے گئے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفظ میں اٹھائے گا انشاءاللہ۔ اور جن کی منزل حافظ قرآن ہے، جن کی منزل کمزور ہو گئی، ان کے لیے بھی آسان طریقہ یہ ہے منزل کو یاد کرنے کا کہ کم از کم 1 رکوع 2 رکوع، اور آخری درجہ یہ ہے کم از کم 3 آیتیں 5 آیتیں 1 2 رکوع قرآن پاک یاد کرنے کے لیے سے پڑھتے رہیں، یہ وقت مقرر کرنے ہیں الحمدللہ اپنے مصروفیت کے ساتھ۔ دیکھو وقت اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا نا، امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد صلی اللہ خاصہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً سب بیٹیاں قرآن پاک کی حافظ تھیں، لیکن ایک بیٹی ان کی غالباً شاید بڑی بیٹی تھی شاید، یا یہ میرے معلوم نہیں، ایک بیٹی وہ قرآن پاک کی حافظ نہیں تھی، غالباً بڑی بیٹیوں میں سے تھی وہ، لیکن ان کو پھر بعد میں شوق ہوا ان کو قرآن پاک یاد کرنے کا، تو پھر بڑی عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا نا، پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ بخش فرمائے اللہ تعالیٰ۔ بھائی اصل ہے شوق، جذبہ، لگن، فکر، تڑپ ہے، الحمدللہ اللہ نصیب فرما دے۔ اللہ یہ جذبہ ہے نا، یہ ہر کام کو آسان کر دیتا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیٹے لیٹے گزر جاتا ہے، وقت کو قیمتی بنایا ہے۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دورہ حدیث کرنے کے بعد اسباب پڑھانا شروع کر دیے، اور پھر حضرت کو شوق ہوا قرآن پاک یاد کرنے کا، حفظ کرنے کا، پہلے حافظ نہیں تھا، تو پھر حضرت تو بڑے وقت کے پابند تھے، بہت پابند یاد لگا حضرت کی، یعنی وقت کی قدردانی ایک نے ضرب المثل تھی، یاد رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنے وقت کی پابندی یاد رہا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ 100 پڑھا رہے ہیں، بار بار آخری جب گھنٹہ ختم ہونے قریب ہوتا ہے، بار بار گھڑی دیتے، بار بار گھڑی دیتے، بار بار بس جیسے ہی سوئی بالکل آگے بالکل 12 کے اوپر پہنچی، بس وقت ختم ہو رہا، ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اخیر عمر میں کچھ تھوڑا سا تھا، ورنہ جو پہلے جو زندگی تھی، صحت کی زندگی تھی، اس میں تو بالکل وقت کی پابندی ضرب المثل تھی۔ آپ تو بہرحال وقت کی قدر کریں ہیں، وقت کو ضائع نہ کریں، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جن کی منزل کمزور ہے وہ یاد کرنے کے نیت سے میں نے رکھا ایک وقت نکالنے ہیں انشاءاللہ، اور اس کی اس میں اپنے آپ کو پابند کرنے کی کوشش کریں۔ 1 رکوع 2 رکوع، اگر 10 آیتیں 20 آیتیں یاد کرنے کی نیت سے پڑھتے رہیں قرآن پاک، اور تلاوت کی نیت سے زیادہ پڑھ لیں، آپ چاہے آدھا پارہ پڑھ لیں، 1 پارہ پڑھ لیں، لیکن یاد کرنے کی نیت سے کم از کم 1 رکوع 2 رکوع اس میں اور یاد کرتے رہیں۔ اور پھر رمضان میں جتنا یاد ہو اس کو کوشش کریں تراویح میں سنانے کی، 1 رکوع 1 پارہ سنا لیں، 2 پارہ، جتنے پارے یاد ہوئے ان کو سنانے کی کوشش کریں۔ تو مجھے امید ہے اس طریقے سے آپ یاد کرتے رہیں گے، یاد کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک حافظوں میں شمار کریں گے آپ کو۔ آپ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی لگن فکر تڑپ کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کوشش جاری رکھیں۔ کیا بات ہے، نماز کے وقت کتنے بجے؟ 5:30 ہے انشاءاللہ، باقی مجلس انشاءاللہ عصر کے بعد ہوگی انشاءاللہ کی رحمت سے۔ دعائیں ہیں
ساری پرچی دعاؤں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پرچیوں میں جو بھی دعائیں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے۔ بندہ 2-3 سال سے کاروباری سلسلے میں بہت پریشان ہے۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ کاروبار بھی صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی لین دین والے پریشان کرتے ہیں۔ میرا کاروبار میں بھی ذرا دل نہیں لگتا، بہت پریشان رہتا ہوں۔ بھائی کاروبار کو کاروبار سمجھ کے نہ کریں، کاروبار کو عبادت سمجھ کے کریں، انشاءاللہ پھر دل لگے گا۔ الحمدللہ وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کیا ہاں بس نیت نیک ہو ہر کام عبادت ہے۔ ہاں نیت نیک ہو ہر کام عبادت ہے۔ نیت نیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور خوشنودی مد نظر ہو، اس میں جو نیک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا والا طریقہ ہے بس وہ سامنے ہونا ہوتا ہے۔ کوئی غلطی ہو بھی جائے اللہ سے معافی مانگ لیا الحمدللہ۔ ہاں کرتا رہتا ہوں، روزی کے جتنے بہانے ہیں یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں۔ اگر مسجد میں نماز پڑھ کر دیندار، رمضان میں روزے رکھ کر آپ دیندار ہیں تو دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما کر بھی آپ دیندار ہیں۔ اللہ خوش رکھے ہیں، ہاں گھبرائے نہیں انشاءاللہ۔ ہاں اللہ ایک نیک یقین دل میں بٹھا لے، اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ عید کے دن میرے بیٹے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ پاک کی ذات اللہ صحت تندرستی عافیت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ کل پرسوں میں اپنے بیٹے کے پاس ہوں، یاد کر رہا تو کر رہا تو بھائی اپنے بیٹے تو ثواب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے افضل العبادہ انتظار الفرج، افضل العبادہ انتظار الفرج، تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا۔ دیکھو حدیث کتنی پیاری حدیث ہے، افضل العبادہ انتظار الفرج، تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ایک مجمع، ایک یقین ہے۔ بھائی مولانا معاویہ صاحب والد صاحب ایک عرصے سے بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں آسمان، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اس حدیث سے چند حدیث ہیں جن سے دلوں کو بڑی تسلی ملتی ہے۔ ہاں بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضى میں حدیث شریف من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، کہ یصب منہ، تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، جان میں، مال میں، اولاد میں۔ جان میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا، اولاد میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، اور پھر اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام کو پہنچا دیتے ہیں۔ چاہے بیماری میں، تکلیف میں، اب خود اپنی ذات کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے یا گھر میں پیش آیا ہے، رو بھی رہے آپ، خبر
میرے غم کی خبر سن کے آپ رونا بھی ہے، یہ کوئی توقع کے خلاف نہیں ہے، بس زبان سے کوئی بے صبری عقل نہ نکلے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہے، باغ ہوتے ہیں بڑے ڈی ایس پی ہیں، جانے والے ہیں، ہمارے ملازم تھے ان کو نماز کا کہا، نماز کا واقع سے کہنے گے ہمیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، ہمیں نماز تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا۔ ڈی ایس پی تھے، میں نے کہا اچھا تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں آپ کے جسم سے یہ دل کو نکالتی، آپ کی آنکھیں نکالتا ہوں، یاد اللہ، ہاں، اور پھر ان کی قیمت لگاتا ہوں، یاد اللہ، ہاں، آپ کی یہ زبان باہر نکالتا ہوں، یاد اللہ، آپ کا یہ دل باہر نکالتا ہوں، پھر اسی قیمت لگاتا ہوں، اسی کیا قیمت ہے، یاد اللہ، دیا کچھ نہیں، ہم ڈوبے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں، ہاں، ہمارے پاس کیا ہے، اللہ تعالیٰ عین پریشانی تکلیف میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی کروڑوں خربوں بے شمار نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ ہم کمزور ہیں، اگر بڑا سے بڑا پہلوان ہو، ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھے اگر اچھل کے پڑتا ہے ساری اس کی پہلوائی نکل جاتی ہے، لیکن بے بسی اتنی ہمارے اندر۔ اللہ بچائے، نہ شکر سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار عین پریشانی تکلیف میں بھی سوچیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ تاکہ مجھے اندازہ ہے، دیکھو الحمدللہ میں تو حدیث بیان کر دی بچے کے سامنے، بیان کرنے کے بیٹے کو میں تو بیان کر رہا ہوں، آپ کو اس حدیث پر اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ بس صبر و شکر کے ذریعے بالکل اس حدیث کا مصداق کر جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے یہاں ایک طبی تکلیف بیچارے وہ ہے، اس کو مرہم کی پٹی کر رہے ہیں، وہ تکلیف تو بیچارے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے، راحت وہ غیر اختیاری ہے۔ اللہ ایسا بیمار تھے، وہ بیماری میں بھی سبحان اللہ کہہ رہتے ہیں۔ ایک بزرگ ملنے کے لیے کہتے میں بھائی ٹھیک ہے سبحان اللہ کہنا چاہے تو میں کچھ نہیں، بھی نکلنی چاہیے، قرآن کی آواز بھی آنی چاہیے، کوئی اپنی کوئی کمزوری کا بھی اور پسی کا بھی اور اپنے ذوف کا بھی اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے یہاں گھر میں دیکھنا ایک حادثہ پیش آتا ہے اور پتہ نہیں کتنے حضرات کے لیے جنت اس میں وہ منڈاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جانتا ہوں کئی ہمارے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، مریض ہیں، ایک عرصے اور ان کے نیک ساتھ مند بچے اور ان کی خدمت کر کے دعا لے رہے ہیں، الحمدللہ ایسی اور خدمت کرنے والے بھائی وہ دعا لے رہے ہیں۔ حادثہ ایک پر پیش آتا ہے اللہ، ہاں، لیکن کتنوں کے لیے جنت کا بہانہ ہے۔ اچھا اللہ پاک اللہ سے دعا کی دعا بھائی، اللہ پاک اللہ کرم کرے گا، اللہ پاک کی ذات اللہ صحت تندرستی سے نوازے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، بس ان کی خدمت کر کے دعا لیتے رہے انشاءاللہ، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ، اللہ مہربانی کرے گا اور ان کو حوصلہ دینا ہے۔ آج میرے 100 ماموں آئے ہیں، میرے بڑے ماموں صاحب ملنے کے لیے بیٹے کے پاس بیٹھ کر کوئی شروع دیہاتی حضرات تھے ان کے وہاں تو فوراً بس وہ کچھ جو حادثے کی حالت تھی اس کے بعد پوچھنے لگے موٹر سائیکل تیز چل رہی تھی کیا تھی یار وہ چیز، میں تو ماموں صاحب فوراً منع کیا، ماموں صاحب آپ آگے کہاں حادثے کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، ہاں میرے حضرت فرمائے لگے غم کو تازہ نہیں کرنا چاہیے، ہاں بس ہاں بس اب ان کو شفا کی دعا دیں، کسی غلطی تھی کتنی غلطی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو ظاہر وہ بیٹے تو اپنے راستے پر ہی جا رہے تھے اور ساتھ وہ گاڑی تھی اور اس میں باپ جو ہے وہ سیٹ پر بیٹھے ہوئے اور چھوٹے بچے کو گاڑی دے رکھی، یار
کہ جو بچے ہیں پھر ان سے تو پھر ہو جاتی ہے کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے تو میں نے اللہ صاحب کو منع کیا میں ہاتھ سے تذکرہ نہیں کرنا ہے بس آپ ان کے لیے بس دعا کریں کہ میں ان کو شفا نصیب فرما دیا آپ کی دعا کو محتاج کہ لیے ہم مریض کے سامنے جائیں تو وہاں پر نہیں بلکہ عیادت بھی مختصر عیادت وہاں مولانا سید محمد صاحب دام مکات ملالی وہاں بیٹے کی یاد کے لیے میں تو کھڑا وہاں یوں سال تشریف لائے بڑی مختصر سی یاد الحمدللہ اور اس میں پھر ایک واقعہ سنایا عمر کو سنایا لگا میری ایک ہمشیرہ صاحبہ تھی ان کا نکاح سے پہلے ہی آگے میں چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال سے پہلے بیمار تھی ان کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور سامنے ایک درخت ہے جس کے پتے جھڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھو اس طرح اس کے درخت کے پتے صاف ہیں اللہ نے آپ کے گناہوں کو بھی صاف کر دی ہے الحمدللہ اس بیماری کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے اس یہ درخت سے پتے جھڑ گئے صاف ہو گئے آگے میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو بھی آپ کو بھی گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے یہ واقعہ سنا کر پھر ان کو کہنے لگے بیٹے کو فرمایا تو بس یہ جو بیماری حادثہ پیش آیا ہے اس نے آپ کو بالکل صاف کر رکھ دیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو حوصلہ ہے مریض کو تسلی اور مختصر یاد ہے زیادہ لمبی نہیں رہا جو بالخصوص کوئی زیادہ کوئی تعلق والے ہوں کوئی ہیں جن کا کچھ خدمت کا تعلق زیادہ ہو چلو وہ تو پھر چلو کچھ ذرا کچھ بیٹھ بھی جائے ہیں جن سے کوئی پہلے سے کوئی بات چیت کا تعلق وہ بھی کچھ تھوڑا بہت بس یہ نہیں کہتے نا بیمار کرسی مختصر ہونی چاہیے مختصر یاد مختصر کا صاحب تشریف لائے بس چند منٹ مجھے بھی حادثہ پیش آیا کئی سال پہلے گھر پر تشریف لائے صرف چند منٹ بیٹھے بس ہر خیریت معلوم کی اور فوراً چل دیے بس پانی بھی نہیں پیا تو بھائی یہ آداب بھی اپنے بزرگوں کے قدموں میں ملتے ہیں ہم اللہ کے رحمت سے ساری چیزیں بھائی کتابوں میں نہیں آتی قدموں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گھر میں تھا بیٹے کے پاس جاتا بس مجھے تو بس چند ایک منٹ میں مجھے پاس بیٹھے فرمایا بھائی آپ جائیں آپ کو نہیں برابر آپ کو میں کمزور آدمی میں اور تو خدمت کر نہیں سکتا ان کی بس مختصر ان کی وجہ بچے کی خیر خرید معلوم کر کے بس بات کر تو یہ سب الحمدللہ ہے بیماری میں مختصر اور خود سے یاد کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے لا باس طہور انشاءاللہ لا باس طہور انشاءاللہ گھرے نہیں طہور انشاءاللہ یہ گناہوں سے پاک اور صاف بخاری شریف میں لکھا ہو طہور عن السیئات گناہوں سے پاک اور صاف الگ کریا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بیمار کے سامنے حادثے کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے اس سے اور وہ غمزدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ایک چھوٹے بچے نے وہ بیٹے عمر کو کوئی ویسے چھوٹا بچہ تھا کہنے لگا نہیں گھر میں سے تھا کوئی ماموں کہہ رہا تھا کہ ماموں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اتنا کہنے سے بیچارہ پریشان ہو گیا وہ ساری حالت وہ سامنے آ گئی تو بھائی یاد کا بھی طریقہ ہوتا ہے ان کے سامنے بس ان کو دعا دیں اللہ آپ کو شفا نصیب کرے کئی وہاں پر دیکھے بڑی اچھی ہے الحمدللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ یہ ایسے بڑے اچھے انداز سے حوصلہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کیسی ہے اللہ کا شکر ہسپتال حاضر ہوا وہاں پر اپنے مریض نہیں اللہ کا شکر ہے آس پاس کے اور مریض بیٹھے ہوئے تھے
میں نے ان کی بھی یاد کی بات، بھائی بھی ہمارے اپنے ہی الحمدللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ جو آس پاس اور مریض میں کا اللہ تعالیٰ سب کو اللہ شفا نصیب فرمائے اللہ اللہ تعالیٰ مومن کا دل خوش کرنا بھی ثواب، مریض کا دل خوش کرنا بھی ثواب، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے حوصلے میں رہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ کو مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ آخرت سامنے ہو کہتے ہیں تکلیف پر ملنے والا جو ثواب ہے اس کا اگر استحضار کر لیا جائے تو وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ بالکل یاد رکھ لو۔ ہاں میرے حضرت کا کتنا پیارا جملہ فرمایا، مومن کے لیے تکلیف ایسی ہے جیسے کریلے کی مٹھائی، مومن کے لیے تکلیف ایسی ہے جیسے کریلے کی مٹھائی۔ کریلے کی مٹھائی یاد رکھنا، کھائی ہوگی آپ نے کریلے کی مٹھائی، اوپر سے شکل اس کی کریلے جیسی ہوتی ہے، دیکھنے میں لگتا ہے شاید یہ کوئی کڑوی چیز ہو، لیکن جب منہ میں ڈالیں تو بالکل میٹھی یاد رکھنا ہے اس کی۔ تو بس تکلیف کا ظاہر ناگوار ہوتا ہے لیکن اندر اس کا بڑا خوشگوار ہے۔ اللہ پاک ذات اللہ تعالیٰ بس سب کو اللہ پاک ذات اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے، عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ جو ہمارے بھائی بچے بزرگ حضرات آگئی بیماری میں مبتلا ہیں، تکلیف میں ہیں، اللہ پاک کی ذات اللہ ان کو صحت تندرستی سلامت دے۔ ڈاکٹر کسی بیماری کے بارے میں لا علاج بھی قرار دے دے، آگے نا آگے ہاں ہاں لیکن لا علاج قرار، پھر بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے اپنی بیماری کو لا علاج نہیں سمجھا، وہ سمجھے آ رہا، وہ تو ان کا ہنر نہیں لگا، ان کے ہنر محدود نہیں آنے لگا۔ ہاں آپ نے وہی آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے اور دعا کرتے رہنا الحمدللہ۔ آخر دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ مایوسی میں یاد، حالانکہ بیٹے نابینا ہو گئے تھے بچپن میں، یاد رہا نابینا ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی تھیں، میرے بیٹے کو شفا نصیب کرنا، میرے بیٹے کو شفا نصیب کرنا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا امام حسین کے والد رو نہیں زیادہ رو نہیں، پریشان نہ ہونا، اللہ آپ کے بیٹے کو بنا کے لوٹاتے گا ہوا ایسے جیسی وہ نیند سے بیدار ہوں دیکھو تو بیٹا بھاگ رہا ہے، مسجد نبی شریف کے ایک امام رہے شیخ عبدالعزیز بن صالح، یہ نابینا تھے، نابینا ان کے بارے میں سنا ہے، نابینا تھے، لیکن یہ جیسے ہی مسجد نبی شریف کے امام مقرر ہوئے نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبی شریف کے مصلی پر کھڑے ہوئے، اللہ نے ان کی بنائی لوٹا دی اللہ سے، اور اس کے بعد امام بہرم کتنا خلوفات پاک قریب اللہ اپنی قدرت کی نشانی کبھی اللہ یوں بھی دکھلاتے ہیں۔ ہاں بیماری معذوری ڈاکٹروں کے ہاں لا علاج ہو سکتی ہے، رب کے ہاں لا علاج نہیں، آپ نے جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث شریف ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ ہاں باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، دکھا کر دیں، چھپا کر دیں، ورنہ پھر آخرت میں اللہ سے فرمان پورے کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ خوش رکھے، باقی مجلس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ہے انشاءاللہ بعد میں